طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جیسا کہ انسان ظاہری طور پر جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی بعض دفعہ روحانی طور پر مختلف امراض، مختلف بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان مختلف روحانی بیماریوں کے لیے جو روحانی اور دینی بیماریاں ہیں، ان کے علاج معالجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسمانی مختلف امراض، جسم کو لاحق ہونے والے مختلف امراض، مختلف بیماریاں، اگر ان کا بروقت علاج نہ کرایا جائے تو وقتاً فوقتاً وہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ آخر جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی روحانی امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اگر ان کا بروقت علاج نہ کرایا جائے، اگر بروقت ان کی تشخیص نہ ہو اور ان کے علاج کی طرف توجہ نہ کی جائے تو وہ روحانی بیماریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پوری روح اس بیماری کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور وہ آخر کار مرتے وقت وہ بیماری جان لیوا تو نہیں مگر ایمان لیوا ضرور ثابت ہوتی ہے۔ اس بات سے سمجھا جائے کہ جیسے کہ ہمارے جسم بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا باطن بھی بیمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اور خود حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ تانبا زنگ آلود ہوتا ہے، جیسا کہ تانبا باہر کی آب و ہوا کی آمیزش سے خراب ہو جاتا ہے، اس پر ایک تہ جم جاتی ہے جس سے تانبے کی اپنی خاصیت نظر نہیں آتی۔ ارشاد فرمائے کہ جیسے تانبا خراب ہوتا ہے، ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ چڑھتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں ان روحانی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ ہے حسد۔ حسد کرنا۔ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری، شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑی بیماری وہ حسد کرنا اور تکبر کرنا ہے۔ حسد کرنا اور تکبر کرنا یہ روحانی امراض میں سب سے بڑی بیماریاں ہیں، ان سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ اور اس بات کو حتمی اور یقینی صورت میں سمجھنے کے لیے آپ اس مثال سے سمجھیے اور اس واقعے سے سمجھیے
کہ روئے زمین پر آسمان و زمین میں سب سے پہلا گناہ ہی حسد اور تکبر ہوا ہے۔ آسمانوں پر بھی سب سے پہلے گناہ یہی ہوئے، حسد اور تکبر، اور زمین پر بھی سب سے پہلا جنم لینے والا گناہ وہ حسد اور تکبر ہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنا خطرناک مرض ہے، روحانی مرض ہے کہ انسان کو اندر سے گلا دیتا ہے، انسان کو اندر سے ناکارہ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت سے بندے کو دور کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالی سے دور کر کے ظلمت اور محرومی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم حسد کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں تکبر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم اپنی زبان سے برملا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی سے حسد نہیں ہے، یا میں کسی سے حسد نہیں کرتا، یا مجھے کسی سے حسد کی کیا ضرورت، اللہ پاک نے مجھے ویسے بہت کچھ دیا ہے، میں تو دوسروں سے حسد نہیں کرتا۔ حالانکہ فی الواقع ہم بہت سے لوگوں سے بہت سی نعمتوں پر حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ حسد ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، لہذا اس کیفیت کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یوں ہے کہ اگر دل میں وہ کیفیت ہے تو 100 بار ہم انکار کر دیں مگر کیفیت بتا رہی ہے کہ حسد ہے۔ اب حسد سمجھیے کسے کہتے ہیں؟ کسی دوسرے میں کوئی کمال دیکھا جائے، کوئی خوبی دیکھی جائے، کسی دوسرے میں کوئی نعمت دیکھی جائے، کسی دوسرے میں کوئی خوبی دیکھی جائے، کوئی نعمت دیکھی جائے، کوئی کمال دیکھا جائے، اس کو اس نعمت کی وجہ سے خوش دیکھا جائے، تو دل میں اس داعیے کا ابھرنا، دل میں اس کیفیت اور اس رغبت کا پیدا ہونا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ ہوتی، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کیفیت کے پیدا ہونے کا نام حسد ہے۔ کسی میں کوئی خوبی دیکھی، کمال دیکھا، اس کو کسی نعمت میں دیکھا اور دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس کیفیت کا نام حسد ہے۔ یعنی مجھے ملے یا نہ ملے مگر اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس سے یہ چھن جانی چاہیے۔ اسی حسد سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں جن میں قتل و غارت ہے۔ حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں۔ زہر خورانی، ایک دوسرے کو زہر کھلا دینا، اس کی بنیاد حسد ہے۔ ایک دوسرے پر جادو کروا دینا، اس کی بنیاد حسد ہے، اس کی وجہ حسد ہے۔ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، غیبت کرنا، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چغل خوری کرنا، چغلیاں کھانا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی طاق میں رہنا، موقع کی تاڑ میں رہنا، کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا دیا جائے، یا اگر اس کو نقصان پہنچے تو اس پر خوش ہونا، یہ ساری علامات حسد کی ہیں۔ چلیں اگر آپ کو حسد کی ابھی تک علامت سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی علامت آپ یہ سمجھیے کہ اگر کسی کے لیے اپنی غائبانہ دعا میں
اکیلے دعا میں اگر اس کے لیے دعا کے بجائے بد دعا کرنے کو دل کرے تو اس کی ایک وجہ حسد ہو سکتی ہے، اس کی ایک وجہ حسد ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے کوئی معاملہ نہ ہو، لین دین نہ ہو، پھر بنیاد حسد ہو سکتی ہے۔ ہاں بعض دفعہ دعا نہ کرنے کو دل چاہنا کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس ظالم کے لیے بعض دفعہ دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ پھر ایک علیحدہ وجہ ہے۔ لیکن اگر معاملات لین دین نہ ہوں، کوئی تعلق روابط نہ ہوں، اس نے کوئی ظلم زیادتی نہ کیا ہو اور ویسے ہی دل میں ایک کیفیت ہو کہ اس کے لیے بد دعا تو کی جائے مگر دعا نہ کی جائے، تو یہ حسد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو باہمی محبت اور اخوت کا درس دیتے ہوئے، تلقین فرماتے ہوئے، تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض اندر دل میں چھپی ہوئی نفرت کو بغض کہتے ہیں، دل میں چھپی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو بغض کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بلا وجہ نفرت نہ رکھو۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میں چھپی ہوئی نفرت نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جس کو اللہ نے دیا ہے اس نعمت پر اس کے نعمت کی چھن جانے کی تمنا اور خواہش نہ کرو۔ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، وہ اگر اسے دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، اگر اللہ نے اسے وہ نعمت دی ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، اور اگر بالفرض تمہارے مانگنے پر وہ نعمت تمہیں نہ ملی تو پھر اس کو اس طرح سمجھو کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر تھی سو اس کو مل گئی، تمہارے حق میں بہتر نہ تھی تو تمہیں نہ ملی، بلکہ اس کی جگہ اللہ رب العزت نے بیش بہا نعمتیں تمہیں وہ دے رکھی ہیں جو اس کے پاس نہیں۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، قلبی نفرت نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور نفاق کا معاملہ نہ کرو۔ نجش ملاوٹ اور دھوکے کو کہتے ہیں۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں اپنے رویے میں نفاق کی ملاوٹ نہ کرو، یعنی تم اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو، ایسا نہ کرو۔ جیسا تمہارا ظاہر ہے یعنی اچھا ہے، تمہارا رویہ دوسرے کے ساتھ ظاہراً اچھا ہے تو اپنے باطن کو بھی اچھا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اے اللہ کے بندوں اور بندیوں آپس میں اخوت اور ہمدردی کے رشتے میں پیوست ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ بہت اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں، سن 373 یعنی 373 ہجری میں آپ کا وصال ہے، 34 صدی ہجری کے آپ بزرگ ہیں۔ اس وقت 1444 صدی ہجری چل رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں یہ، 34 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور ابھی 15ویں صدی جاری ہے، 1400 سال ہو چکے اور 15ویں صدی کے 44 سال گزر چکے ہیں۔
تو بہرحال امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء من الشر اضر من الحسد، کہ انسان کے لیے حسد سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے لیے حسد کرنے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں، اور یقیناً جو آپ فرما رہے ہیں بالکل برحق ہے، کیونکہ ہمیں اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں حسد کے مہلک ہونے کے بارے میں، حسد کے موذی ہونے کے بارے میں، اور حسد کتنا نقصان دہ ہے اس کے نقصانات کا اندازہ اور علم نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کہ حسد کتنا خطرناک ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء من الشر اضر من الحسد، حسد کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لأنه يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مکروہ۔ ارشاد فرمائے کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، مگر خود حاسد کو تو نقصان ہوتا ہے، اور 5 بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اس کے۔ جس سے حسد کرتا ہے اس کا معاملہ اپنا ہے، وہ اچھا ہے تو اچھا ہے اور برا ہے تو برا ہے، لیکن خود حسد کرنے والے کو حسد کی وجہ سے 5 نقصانات درپیش ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو اس کے لیے نقصان ہے وہ یہ ہے کہ غم لا ينقطع، غم لا ينقطع، ایک ایسا دکھ اسے ہر وقت اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک ایسی پریشانی، ایک ایسی تکلیف، ایک اندر سے ایسی حدت اور ایسی تپش کہ جو کبھی جدا نہیں ہوتی، مسلسل اسے محسود کے بارے میں ایک پریشانی لاحق رہتی ہے، ایک ایسی بے قراری جو منقطع نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ مصیبت لا یوجر علیہا، وہ ایک تکلیف سے گزرتا ہے اور ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، لیکن حاسد کو اس حسد کرنے کی تکلیف میں کوئی اجر نہیں دیا جاتا۔ مصیبت لا یوجر علیہا، یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس پر اجر نہیں دیا جاتا۔ والثالث مذمت لا یحمد بہا، اور یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جو قابل تعریف نہیں۔ ظاہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ یہ انسان کی ایک ایسی چیز ہے جو قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے یسقط علیہ الرب، حسد کرنے والے پر رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور ناراضگی اس پر رہتی ہے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ تغلق علیہ ابواب التوفیق، تغلق علیہ ابواب التوفیق، حسد کرنے والا جو کسی دوسرے سے حسد کر رہا ہے اس پر توفیق کے اسباب بند کر دیے جاتے ہیں۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ جس سے بندہ نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے۔ ہماری کتابوں میں توفیق کی تعریف، ڈیفینیشن یہ لکھی ہے کہ توجیہ الاسباب الی الخیر، توفیق کا مطلب ہے توجیہ الاسباب الی الخیر، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے یا بندی کو جب خیر اور بھلائی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، راستہ عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، تو اس کا نام ہوتا ہے توفیق۔ جیسے ہمارا کوئی ذہن نہیں تھا صدقہ و خیرات کرنے کا یا کسی مستحق کی مدد کرنے کا ذہن نہیں تھا،
لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اسباب مہیا کیے، اسباب یوں مہیا کیے کہ ہم نے درس میں کوئی بات سن لی جس میں دوسروں پر خرچ کرنے، نفلی صدقہ اللہ کے نام پر دینے کی بات سنی، تو اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں بھی نفلی صدقہ کروں گا، میں بھی اللہ کے نام پر دوں۔ یہ جو بات سنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سبب ہے، اگر نہ سنتے تو ذہن نہ بنتا، اگر اچھی بات نہ سنتے تو ذہن ہی نہ بنتا۔ اللہ پاک نے اچھی بات سنوائی اور پھر یہ کہ سن کر ذہن بننے لگا کہ ہاں میں بھی یہ نئے کام کروں۔ تو یہ جو ذہن خود بخود بنا ہے وہ خود بخود نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ ذہن بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ رغبت اور دلچسپی پیدا کر دیتا ہے۔ بس ان دو چیزوں کا پیدا ہو جانا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا پیدا ہو جانا، یہ توجیہ الاسباب الی الخیر ہے۔ ورنہ ہزاروں بندے اور بھی تو ہیں، انہوں نے بھی تو اچھی بات سنی، مگر ان کا اس پر عمل کرنے کا ذہن نہ ہوا۔ مگر آپ نے سن لی اور آپ کا ذہن بن گیا۔ فرق کیا ہے؟ ہم بھی مٹی کے بنے ہیں، وہ دوسرا بھی مٹی کا بنا ہے، لیکن ہمارا ذہن بنا، آپ کا ذہن بنا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے توفیق ہوئی ہے، اسباب کی فراہمی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں رحمت میں رکھا ہے کہ اچھی بات سنائی بھی اور اچھی بات کی طرف ذہنی میلان بھی کر دیا۔ تو ارشاد فرمائے کہ حاسد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اللہ پاک حاسد کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی وہ مسلسل برا ہی سوچتا ہے، اس سے اچھا نہیں ہو پاتا، حسد کرنے والے سے اچھا نہیں ہو پاتا، وہ اچھا کرنے کی نہ کوشش کرتا ہے نہ اس کا ذہن ہوتا ہے، اور یہ دراصل حسد کرنے کی وجہ سے محرومی ہے۔ اور محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ جو محرومی ہے کہ توفیق سے محروم ہو جانا، یہ مختلف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ آسمان پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا ہے اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ آسمان پر سب سے پہلے حسد ہی ہوا جب سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی شان کے ساتھ، بڑی کرم نوازیوں کے سائے میں آپ کو تخلیق کے مراحل سے گزارا، تو ابلیس حسد کرنے لگا، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور ابلیس آگ سے پیدا ہوا ہے۔ ابلیس جس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں، یہ دراصل جن ہے، دراصل جن ہے، یہ جنات میں سب سے پہلا جن ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جیسے کہ انسانوں میں سب سے پہلے انسان، شان والے انسان، وہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں، ایسے ہی جنوں میں سب سے پہلا جن وہ ابلیس ہے۔ جس کا اصل نام عزازیل تھا، کتابوں میں لکھا ہے جس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن جب اس نے برا طریقہ اختیار کیا، برا راستہ اختیار کیا اور برائی کی علامت بنا، تو پھر اس کا لقب اور ٹائٹل وہ پھر اس کے برے کردار کے حساب سے اس کا برا ٹائٹل ہو گیا، ابلیس۔ ابلیس اس کا ٹائٹل ہے، برا ٹائٹل ہے، کیونکہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکہ اور فریب اور مکار ہونا، بہت زیادہ مکار ہونا، بہت زیادہ دھوکہ دینا۔ اور ابلیس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مسلسل دھوکہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ سب سے جنوں میں سب سے پہلا جن تھا، اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ابو الجن ہے،
تو بہرحال اللہ رب العزت نے عالم تخلیق میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، اور جنوں میں سب سے پہلا جن ابلیس پیدا کیا۔ تو یہ فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور فرشتوں کی سنگت اور صحبت میں یہ سمجھا کہ شاید میں بہت بڑی چیز ہوں۔ اب پھر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق کے مراحل سے گزارا، یعنی گارے سے، مٹی سے آپ کا جسم اقدس مرحلہ تخلیق سے اور مرحلہ پیکر سے گزارا، اور آپ کا مجسم پیکر تیار ہو گیا۔ ابھی روح اقدس جسم میں نہیں پھونکی گئی، مگر جسم کا جو خد و خال اور جسم کا پیکر تھا، جسمانی پیکر تھا، وہ تیار ہو گیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس شان سے متصف کیا کہ خلقت بیدی، قرآن پاک کے لفظ ہیں خلقت بیدی، جس کا ظاہری مطلب یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے خلقت بیدی، میں نے انسان کو، یعنی پہلے انسان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جسم اور اعضاء سے پاک ہے۔ ہماری طرح کا جسم، سر، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، اس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے تو اس کی گہرائی اور کار یا اس کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے۔ بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اپنی شان کے مطابق اس کا وجود برحق ہے، وہ موجود ہے اور موجود برحق ہے، مگر وہ کیسا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کو جانے کہ وہ رحمان ہے، مہربان ہے، کریم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو جانیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور اس کی زیارت کیسے ہوگی تو وہ کیسا ہوگا، اس بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ کی صفات کے بارے میں فکر کرو اور اللہ کو پہچانو۔ بہرحال ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوئیں کہ بیدی کی نسبت عطا فرمائی، یعنی میں نے خاص توجہ سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو توجہ رحمت سے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فیض ربوبیت کی روح آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنی شان کے مطابق پھونک دی، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس میں روح آ گئی۔ پھر فرشتوں کو ان کے اعزاز کا حکم دیا، احترام کا حکم دیا۔ یہ سب کچھ ابلیس دیکھ رہا تھا، سب کچھ اس کی نگاہوں سے گزر رہا تھا، اس پر اسے حسد ہو گیا۔ یہ پہلا گناہ ہوا آسمان پر کہ اتنی زیادہ نعمتوں کو وہ دیکھتا تو اس کا حسد بڑھتا گیا، نفرت بڑھتی گئی، اور یہ نفرت آگ بن کر اس کے اندر بھڑک رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل میں وہ جل رہا تھا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نعمتوں سے وہ جل گیا تھا، اندر سے بھن گیا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، انہیں اتنی نعمتوں سے کیوں نوازا جا رہا ہے، انہیں اتنی کرامتیں کیوں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلقت بیدی کی شان انہیں کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی کی شان انہیں کیوں دی ہے، فرشتے ان کا اتنا اعزاز اکرام کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو پہلے ہی ارشاد فرما چکا تھا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ لہذا فرشتے تو سب جانتے تھے کہ یہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جو تخلیق کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات کا مرکز اور محور ہیں، اور کائنات رنگ و بو جس کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے وہ یہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ فرشتے تو جانتے تھے، مگر ابلیس اپنی حسد کی آگ میں جلنے لگا، ابھی تک اظہار نہیں ہوا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اسجدوا لآدم، اے فرشتو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم سن کر فوراً ایک ساتھ سجدہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ فرشتے پہلے سجدے میں گئے، کچھ بعد میں گئے، کچھ نے پہلے سجدہ کیا، کچھ نے بعد میں کیا، یا کچھ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا اور اکثر نے کیا، ایسا نہ تھا۔ کلہم اجمعون، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں جن کا اعداد و شمار اور گنتی ہم نہیں کر سکتے، سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، آپ کی عظمت اور کرامت کی وجہ سے آپ کے سامنے جھک گئے اللہ کے حکم پر، اور سب مل کر اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم پر سب نے اکٹھے فوری عمل کیا، اور ادھر ابلیس جو اندر سے حسد کی آگ میں جلا ہوا تھا وہ سیدھا کر کھڑا رہا، کیونکہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا تو وہ کیسے کرتا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ کی، ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھ نہیں رہا کہ سب فرشتے سجدے میں ہیں اور سب نے فوری عمل کیا ہے، تو کیوں کھڑا ہے؟ سجدہ کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو؟ اب اس کو اپنی بیماری سمجھ نہ آئی، الٹا آپ میں کجیاں اور خرابیاں تلاش کرنے لگا۔ اور حاسد کی یہی خرابی ہوتی ہے کہ حاسد کو اپنے اندر کا میل نظر نہیں آتا، اسے اپنے اندر کی خرابی نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے سب باہر ہی خرابیاں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ غلط ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جس سے مجھے حسد ہے وہ غلط ہے، اور وہ خرابیاں اپنی طرف سے پیدا کرتا ہے، خرابیاں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی خرابی تو خود اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس کی حسد کی آگ ہے۔ حاسد اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، سب سے بڑی خرابی اس کے اندر ہوتی ہے، جبکہ وہ دوسروں میں 100 خرابیاں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ پاک نے جب اس کو متنبہ کیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے، تو کہنے لگا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں تو ان سے بہتر ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اس مردود کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ تو اس سے بہتر ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو بنانے والا ہے، خالق اور مالک ہے، اس کے حکم کو فوقیت دی، اس کے حکم کو فوقیت ہے، اس کے امر کو فوقیت ہے۔ جو بنانے والا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو، تو پھر کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن حسد کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حسد انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے، حسد انسان کی آنکھوں پر غفلت، ظلمت اور عداوت کی پٹی باندھ دیتی ہے، لہذا یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی غلطی کہ ایک اللہ کا حکم نہ مانا، جبکہ سارے فرشتے سجدے میں ہیں،
تو اب کوئی راستہ نہ تھا. پھر اللہ پاک نے متوجہ کیا تو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف اپنی بات پر دلائل فراہم کرنے لگا. اللہ کے حکم کے خلاف اپنے فعل پر حجت بازیاں کرنے لگا کہ میں ہی ٹھیک ہوں. کہنے لگا میں بہتر ہوں، اس لیے سجدہ میں نے نہیں کیا، اور میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے ٹھیک کیا کہ میں بہتر ہوں. ابا واستکبر، اللہ پاک کا ارشاد ہے اس ظالم نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو حسد پہلے ہوا، پھر حسد کی وجہ سے تکبر ہوا. تکبر بھی حسد سے پیدا ہوا کہ پہلے اس نے حسد کیا اور حسد کی آگ میں جھلس کر تکبر کی خرابی اور دلدل میں پھنس گیا. ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اور اللہ پاک کے سامنے حجت بازی کرنے لگا. محترم معزز سامعین کرام، یہ آسمان پر پیدا ہونے والا پہلا گناہ ہے. زمین پر بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا جب سیدنا حابیل علیہ السلام سے اس کے سگے بھائی قابیل نے حسد کیا، اور اسی حسد کی آگ میں جلتا اور جھلستا رہا حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی سیدنا حابیل علیہ السلام کو شہید کر ڈالا. تو حسد ہی کی وجہ سے دیکھیے کہ دنیا میں قتل ہوا. قتل پہلی شہادت، پہلا قتل وہ سیدنا حابیل علیہ السلام کا ہے، اور اس کی بنیاد بھی حسد ہے کہ قابیل کو آپ سے حسد ہو گیا تھا. اور ایسا نہ تھا کہ حابیل علیہ السلام نے اس کو کچھ برا کیا تھا، آپ نے تو اس کو کچھ برا نہیں کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر زیادہ تھی تو اس پر قابیل جل سڑ گیا کہ ایسا کیوں ہے. محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اگر اللہ پاک نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافے کی دعا مانگے کہ اللہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر، اور تیرے کارخانہ نعمت میں کوئی کمی نہیں، اے کریم رب اس کو دیا ہے، اس کو مزید دے اور مجھے بھی عطا کر. تو کسی سے جلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے اس کی نعمت اس کے لیے دائمی طلب کریں کہ اللہ اس کی نعمتوں میں دوام عطا کر اور مجھے بھی یہ نعمت دے. اور اگر نہ ملے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ پاک کی عطا اس پر ہے اور مجھ پر نہیں. اللہ تعالیٰ کی ممکن ہے اس پر عطا زیادہ ہو، مگر وہ کریم مہربان، اس نے کئی نعمتیں ہم سب کو ایسی دے رکھی ہیں جو بعض دفعہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. اور کیا کس کے لیے بہتر ہے، کس کے لیے بہتر نہیں، یہ فیصلہ آپ کو یا مجھے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اس کریم رب کا ہے. کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، یہ تو قادر مطلق جانے، یہ تو وہ حاکم مطلق جانے، یہ تو وہ رب کریم جانے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. بالفرض اگر وہ ساری نعمتیں ساری مخلوق میں بانٹ دے اور آپ کو یا مجھے ان میں سے کوئی نعمت نہ دے تو بھی اس کے عدل پر کوئی انگشت تان دراز نہیں کر سکتا. تو بھی کسی کو حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر کوئی اعتراض کرے، اس لیے کہ اس کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکاری ہے. ساری کائنات اس کی ملکیت میں ہے. اصل تو یہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جیسا چاہے کرے، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فیصلہ وہ اس کی شان کو ظاہر کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی ساری کائنات پر مہربان ہے. وہ چاہتا اور وہ چاہے اور وہ کرے تو ایسا کرنے میں اس کی شان رحمت پر، شان عدل پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے. مگر اس کی شان رحمت ایسی نہیں. اس نے نعمتوں کی تقسیم اپنی حکمت اور شان کی بنیاد پر کی ہے. جس کو جو دیا اس کے حق میں وہ بہتر تھا، جس کو جو نہ دیا اس کو نہ دینا اس کے حق میں بہتر تھا. جس کو دیا اور لے لیا اس کے حق میں یہی بہتر تھا، اور جس کو دیا اور دے کر رکھا اور مسلسل دیے رہا
اس کے حق میں یہ بہتر تھا۔ یوں سمجھیے جس کو اللہ نے بیٹے دیے اس کے حق میں بیٹے بہتر تھے، جس کو بیٹیاں دیں اس کو بیٹیاں دینا اس کے حق میں بہتر تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور تقسیم میں اللہ پاک کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدہ مریم کی والدہ نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں۔ اب سیدہ مریم کی دعا اور تمنا تھی اس غرض سے کہ مجھے بیٹا ملے گا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو بیٹی عطا کر دی۔ تو آپ کے دل میں وہی کیفیت ہوئی کہ اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، میں نے تو طلب کی تھی اولاد، نیت میں بیٹا تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے سیدہ مریم کی والدہ، ہم نے آپ کو جو بیٹی دی ہے یہ لاکھوں کروڑوں بیٹوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ہم نے آپ کو سیدہ مریم کی صورت میں ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ ہزاروں مرد، شان والے مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور تقسیم میں حکمت ہے۔ ہمیں دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنا، جلنا، یا ان نعمتوں کی چھن جانے کی تمنا کرنا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد ہمیں تہیہ کرنا ہے، ہمیں نیت کرنی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر ہم یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی ہے، بلکہ یہ کیفیت پیدا ہوگی تو فوراً عرض کریں گے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کر، اس کی نعمت بڑھا دے، اس کی نعمتوں کو دوام عطا کر، اس کی نعمتوں کو اے اللہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ کر، یہ دعا کریں گے اگر شیطان ہمارے دل میں اس کے خلاف کوئی بات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا۔